جس ہستی کا آج ہم تذکرہ خیر سنیں گے وہ ہے داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا اصل نام ہے علی، اور داتا یہ آپ کا لقب ہے۔ داتا کا مطلب بہت زیادہ دینے والا، اللہ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بناتے ہیں۔ امیر علیہ سنت تو فرماتے ہیں جس کو مدینے جانا ہو وہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ چلے جائے اور عرض کرے کہ مدینے کا ٹکٹ عطا فرما دو۔ سبحان اللہ، یہ اللہ پاک کے بہت نیک بندے اور برگزیدہ بندے۔ آپ 400 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی 1000 سال پہلے پیدا ہوئے آپ، اور پیدا ہوئے افغانستان کے ایک محلہ حجویر میں، اسی مناسبت سے آپ کو حجویری کہا جاتا ہے۔ پیدا ہوئے تھے افغانستان میں اور وصال فرمایا لاہور میں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماشاءاللہ خود بھی نیک تھے، اللہ والے تھے، اور ساتھ ساتھ ان کا پورا خاندان اللہ کا ولی تھا۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے ولی تھے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نجیب الطرفین ہیں، حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ انتہائی پردہ نشین اور عبادت الہی میں مصروف رہتی۔ آپ کے والد صاحب علم دین کا درس دیا کرتے تھے، یاد الہی میں مشغول رہا کرتے تھے، نوافل کی کثرت کیا کرتے تھے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے تھے۔ سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بڑے ہوئے تو آپ کے والد صاحب نے آپ کو قرآن پاک پڑھایا۔ قرآن پاک پڑھنے کے بعد آپ نے علم دین حاصل کیا، آپ نے قرآن پاک کی تعلیمات، احادیث مبارکہ، اصول تفسیر، اصول حدیث، اصول فقہ، فلسفہ، منطق، اور آپ نے دیگر علوم حاصل کیے۔ دیگر علوم حاصل کرنے کے بعد کسی پیر طریقت کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ کے وقت میں محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ پھر اس کے بعد آپ کا بیٹا سلطنت پر آ چکا تھا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیر مرشد کی تلاش میں نکل پڑے۔ آپ نے مختلف ملکوں کا سفر کیا۔ آپ نے لبنان، خراسان، ترکستان، ملک شام اور دیگر ممالک کا سفر کیا۔ جب آپ ملک شام گئے، اچھا دیکھیں کیسی بات ہے، ہم جو سفر کرتے ہیں وہ تجارت کے لیے کرتے ہیں، دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے ہم سفر کرتے ہیں، اور اللہ والے جو سفر کیا کرتے تھے وہ علم دین کے لیے سفر کیا کرتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آج تو واٹس ایپ کا دور ہے، روابط مضبوط ہو چکے ہیں، منٹوں سیکنڈوں میں بندہ پیغام کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، مگر اس وقت ایسا کوئی تھا ہی نہیں۔ اس وقت تو سواریاں بھی جانوروں کی تھی، اس وقت تو مشکلات بھی کافی تھی۔ آج تو سڑکیں پکی بنی ہوئی ہیں، اسی ٹریک پہ چلاتے رہو، جناب والا فلاں شہر آ جائے گا، فلاں ملک آ جائے گا، مگر اس وقت تو ایسا تھا ہی نہیں۔ رستے بھی نہیں تھے، جنگلات کافی تھے، پہاڑوں کافی بلند و بالا تھے، جو ندیاں بہہ رہی ہیں وہ بہتی جا رہی ہیں، خوفناک درندے ہیں اور خوفناک جانور ہیں۔ اس وقت تو اس طرح کی سہولیات بھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے علم دین حاصل کرنے کے لیے اور مرشد کامل کی تلاش کے لیے آپ نے کئی ملکوں کا سفر طے کیا، کئی ملکوں کا سفر طے کیا۔ ملک شام میں آپ کو ابو الحسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کو دیکھا تو آپ بڑے متاثر ہوئے، ان کی عادت و اطوار سے، ان کے تقوی سے، اور ان کے یاد الہی میں گم ہو جانے کی بنا پر آپ بڑے متاثر ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ حضرت ابو الحسن خطلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نماز کے بھی بڑے پابند ہیں، روزوں کے بھی بڑے پابند ہیں، اور ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کرتے ہیں، ہر وقت یاد الہی میں گم رہتے ہیں۔ آپ کے پیر و مرشد ہر وقت یاد الہی میں گم رہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ پر دے دیا، آپ ان کی صحبت آپ اختیار کرنے لگے۔ آپ کے پیر صاحب نے آپ کو عبادت و مجاہدات کی طرف لگا دیا، چلہ کشی کی طرف لگا دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کافی عرصے تک آپ کی اٹھک بیٹھک میں رہے، آپ کی صحبت میں رہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ کے پیر و مرشد نے دیکھا کہ اب ہمارا مرید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ منزل تک پہنچ چکا ہے، تو پھر آپ نے اپنی خلافت سے نواز دیا، آپ نے خلافت سے نواز دیا۔ پھر آپ نے اپنے مرید کو کہا، اے علی تم لاہور جاؤ، پاک و ہند لاہور جاؤ، وہاں پر تمہارے وجود سے کفر دور ہوگا اور لوگ ہدایت کی طرف آئیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہاں تو میری ضرورت نہیں ہے، وہاں پر ایک اور اللہ کے ولی موجود ہیں،
وہ وہاں پر دین کا کام کر رہے ہیں، فرمایا تم بھی جاؤ وہاں پر، تمہاری وہاں پر ضرورت ہے۔ تو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی اپنے گھر پر آئے اور آپ نے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لیا، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا، اور پھر آپ افغانستان سے ہوتے ہوتے لاہور پہنچے۔ کتابوں میں لکھا ہے، آج کل لاہور کا جو رستہ ہے بڑا کلیئر ہے، صاف ستھرا ہے۔ فرماتے ہیں اس وقت تو بڑی بڑی چٹانیں تھیں، اس وقت تو جنگلات تھے، اس وقت تو ندیاں تھیں، اس وقت تو وحشی جانور تھے، اور اس وقت تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہاں افغانستان کہاں لاہور۔ آج کل تو جہاز ہے، اس وقت نہ جہاز تھا، نہ کوئی کار تھی، نہ کوئی گاڑی تھی، اس وقت تو سواریاں ہوا کرتی تھی، جانوروں کی سواریاں ہوا کرتی تھی۔ پھر آپ نے پشاور کی پہاڑیاں، کوئٹہ کی پہاڑیاں عبور کرتے 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 آپ لاہور پہنچے۔ آپ لاہور پہنچے، فرماتے ہیں لاہور اس وقت بہت چھوٹا تھا، بہت چھوٹا تھا لاہور، کراچی شہر بھی بہت چھوٹا تھا، پھر بعد میں آ کے بڑا ہو گیا یہ۔ اس وقت لاہور بہت چھوٹا تھا، 20 یا 30 ہزار آبادی تھی اس کی۔ یہاں پر اکثر ہندو رہا کرتے تھے جو کہ معاذ اللہ جادو کیا کرتے تھے، بتوں کو معبود مانا کرتے تھے۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس مختصر سا سامان تھا، ایک مصلی تھا، قرآن پاک تھا، اور یہ لیتے ہوئے آپ لاہور تشریف لے آئے۔ جب جیسے ہی آپ نے قدم رکھا اور وہاں کے ماحول کو دیکھا تو آپ نے دیکھا جنازہ جا رہا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنازے میں شریک ہو گئے۔ تو پھر وہ معلوم کی کہ جنازہ کس کا ہے، تو فرمایا گیا کہ فلاں اللہ کے ولی تھے، وہ وصال کر گئے۔ تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد نے میری صحیح جگہ ڈیوٹی لگائی ہے، کیونکہ پیر و مرشد کو معلوم تھا کہ یہ وصال کر جائیں گے۔ اے علی، اب تم نے لاہور کو سنبھالنا ہے، اب تم نے لاہور کو سنبھالنا ہے۔ پھر داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ کو سمجھ آئی کہ پیر و مرشد نے بالکل صحیح فرمایا تھا۔ اس سے پتہ یہ چلا اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی نظر آگے پر ہوتی ہے، ان کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے۔ وہ بظاہر بتا رہے ہوتے ہیں یہ کر لو یہ کر لو، بندہ کہتا ہے نہیں یار ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کر سکتے، پوزیشن یہ ہے، مگر اللہ والوں کو پتا ہے کہ اصل پوزیشن کیا ہے، اصل پوزیشن کیا ہے، اگلا معاملہ کیا ہونے والا ہے۔ تو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے پیر و مرشد کو معلوم تھا کہ ان کا وصال ہو جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ دین اسلام کا جو کام ہوگا وہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی کے صدقے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا ایسا کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی ایک جگہ بنائی مختصر سی، اور وہاں پر اپنا مصلی بچھا دیا، اور اب یاد الہی میں گم ہو گئے۔ لوگ آپ کے چہرے مبارکوں کو دیکھتے، صرف چہرے مبارکوں کو دیکھتے، آپ کے قدموں میں آتے، آپ سے پوچھ گچھ کرتے، اور آپ ان کو اسلام بتاتے تو وہ اتنے متاثر ہوتے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے۔ غیر مسلم صرف چہرہ مبارکہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جایا کرتے۔ یہ آپ کے چہرے میں حسن تھا، یہ بشاشت تھی، وہ ماشاءاللہ آپ کے چہرے پر اللہ پاک کا نور تھا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تشریف فرما تھے تو کافی لوگ ماشاءاللہ آپ کے گرد جمع ہوتے رہتے اور اسلام پھیلتا۔ لاہور کے کافی کو پتہ لگا جو وہاں کا بادشاہ تھا کہ ایک علی شخص کا نام کا بندہ آیا ہے اور جو اسلام کی دعوت دے رہا ہے اور بتوں سے منع کر رہا ہے۔ تو اس نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا ان کو کہو جہاں سے ہے وہاں جاؤ، یہاں تمہارا کام نہیں ہے، اگر تم نہیں جاؤ گے تو ہم تمہیں جلا کر رکھ دیں گے اور تمہارا گھر بھی جلا دیں گے۔ اس وقت تو مٹی کے گھر ہوا کرتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تھے۔ کہا ہم تمہارا گھر جلا دیں گے، تمہیں یہاں رہنے نہیں دیں گے، جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ۔ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے یہ لوگ اور کہا بات یہ ہے کہ ہمارے بادشاہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم جہاں سے آئے واپس چلے جاؤ، یہاں تمہارا کوئی کام نہیں ہے۔ تو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا دیکھو بھائی میں تمہارا کچھ بگاڑنے نہیں آیا ہوں، جو میری ذمہ داری لگی ہے اس کو نبھانے آیا ہوں، لہٰذا تم ہمارے معاملات میں خلل اندازی مت کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اگر تم یہاں سے نہیں جاؤ گے تمہارے گھر کو جلا دیں گے ہم۔ تو کہا میں خدا کا بندہ ہوں، خدا ہی ہماری مدد کرے گا، کہا خدا ہماری مدد کرے گا۔ اب جناب والا یہ لوگ آئے، ان کے سپاہی آئے، ان لوگوں نے بہت کوشش کری کہ داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے سے گھر کو جلا دیا جائے، بہت کوشش کری، مٹی کا تیل ڈالتے، آگ لگاتے، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوتا
کہ جیسے ہی مٹی کا تیل ڈالتے اور آگ جلانے کی کوشش کرتے، آگ پر ڈال دیتے، گھر پر لگانے کی کوشش کرتے، مگر جیسے ہی وہ مس ہوتی وہ فوراً بجھ جایا کرتی، وہ فوراً بجھ جایا کرتی۔ ان لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا، یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بڑی ہستی ہے۔ پھر یہ لوگ گئے اپنے کافر بادشاہ کے پاس اور کہا بات یہ ہے کہ ہم گھر کو آگ لگانے کی بہت کوشش کر رہے ہیں، مگر معاملہ یہ ہے کہ گھر کو آگ نہیں لگ رہی۔ تو جو کافر بادشاہ تھا اس نے کہا جاؤ ان کے گھر کو آگ لگاؤ، گھر کو آگ لگاؤ، اگر گھر کو آگ نہیں لگاؤ گے تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، لہذا تم جاؤ گھر کو آگ لگاؤ۔ کافر بادشاہ یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا، پیچھے سے کسی نے آواز لگائی کہ بادشاہ تمہارے محل میں آگ لگ گئی، تمہارے محل میں آگ لگ گئی۔ بادشاہ ششوپن آ گیا، بادشاہ کے ہوش اڑ گئے، بادشاہ کی پیشانی پر ماتھے پر بل جم گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم نے بندوں کو بھیجا وہاں پر آگ لگانے کے لیے، ہمارے گھر پہ خود آگ لگ گئی۔ پھر بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں، یہ کوئی خاص بندہ ہے۔ پھر بادشاہ نے کہا سپاہیوں میرے کو لے کے چلو سستی کے پاس۔ اب بادشاہ روتا ہوا، گر گراتا ہوا، شرمندہ ہوتا ہوا داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا، ان کے قدموں میں گر پڑا اور کہا مجھ کو معاف کر دو، تمہارا دین سچا دین ہے، میں غلطی پر ہوں، میں تمہارے گھر کو جلا رہا تھا، خدا نے میرے گھر کو جلا دیا ہے، لہذا مجھ کو معاف کر دو اور اپنے اسلام میں مجھ کو داخل کر دو، اپنے اسلام میں مجھ کو داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔ داتا علی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، پھر آپ نے خوب اسلام پھیلایا، اسلام کی دعوت دی، پھر آپ نے اپنے گھر کے برابر میں مسجد بنائی۔ کیا بنائی؟ مسجد۔ داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے مسجد بنائی۔ ہوا یہ کہ کچھ علماء کرام کو شک ہوا کہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کی مسجد ہے، اس کا جو قبلہ رخ ہے یہ تھوڑا ہٹا ہوا جنوب کی طرف ہے، مغرب کی طرف نہیں ہے، جنوب کی طرف ہے۔ تو انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی حضور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کی مسجد کا قبلہ جو ہے وہ پھرا ہوا ہے، قبلے کی طرف نہیں ہے۔ نماز میں ایک شرط قبلے کی طرف سینہ کرنا ہے، چہرہ کرنا ہے، وہ پائی نہیں جا رہی شرط، تھوڑا اس کو دیکھ لیں ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے۔ داتا علی اجمیری رحمت اللہ نے فرمایا بھائی جس کو شبہ ہے وہ ہماری مسجد میں آ جائے، ہم انشاءاللہ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ داتا علی اجمیری رحمت اللہ نے اعلان فرما دیا، مطلب جس کو شبہ ہے وہ آ جائے اور ہمارے پیچھے کے نماز پڑھے۔ لوگ آ گئے، آپ کی مسجد میں موجود ہے، آپ رحمت اللہ تعالی نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے آپ نے سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد کہا لوگوں ذرا آنکھیں اٹھا کے دیکھو۔ لوگوں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھی تو سامنے کعبہ موجود تھا۔ سامنے کعبہ موجود تھا۔ فتاوی فیض رسول میں مفتی جلال الدین امجدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو معلوم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں علم غیب عطا فرمایا ہے اور ہم دیکھتے بھی ہیں۔ اے لوگوں کو تمہیں شک ہے تو ہمارے پیچھے کے نماز پڑھ کے دیکھ لو۔ لوگوں نے جب دیکھا تو کعبہ سامنے موجود تھا، تو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے گویا کہ یہ بتا دیا ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، اگر تمہیں کچھ شک و شبہ ہے تو ہمارے پیچھے نماز پڑھ لو۔ لوگوں نے دیکھا کعبہ سامنے موجود تھا۔ سینے میں ہو کعبہ تو بسے دل میں مدینہ۔ ارے آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا،